الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا کچھ حصہ پڑھا گیا۔ مکمل آیت کی روشنی میں زکوٰۃ سے متعلق، اعتکاف سے متعلق، آخری عشرے کی اہمیت سے متعلق اور چند دیگر متفرق باتیں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ اور موجودہ حالات کی مناسبت سے عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات واجبہ، زکوٰۃ صرف اور صرف جس کو دیا جانا چاہیے، الفقراء غریب لوگ، والمساکین اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یا معنی اور ترجمے کے لحاظ سے اس کا الٹا، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو۔ بہرحال جو لوگ نصاب کے بقدر مال کے مالک نہیں ہوتے ہیں، محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہیے۔ والعاملین علیہا، اور جو لوگ زکوٰۃ اصول کر کے لاتے ہیں اور بیت المال تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سسٹم پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومت تھی اس وقت اس مسلم حکمران کی طرف سے نمائندہ رہتا تھا، جو گھر گھر جا کر خود حساب کتاب بتا کر کہ تمہارے پاس کیسا کتنا مال ہے اور کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ اصول کر کے لا کے بیت المال میں جمع کرتا تھا، اس کو زکوٰۃ دینا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ابھی نئے ہیں اسلام پر جمانے کی خاطر، یا جو لوگ اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ اگر ان پر خرچ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یہ مؤلفۃ قلوب۔ وفی الرقاب، اور جو لوگ غلام ہیں انہیں آزاد کرانے کی خاطر، غلام چونکہ اپنی ذات کا خود مالک نہیں ہوتا تو پھر اس کے پاس مال بھی نہیں ہوگا، مال ہوگا بھی تو وہ مال کا وہ خود بھی مالک نہیں ہوگا، جب وہ اپنی ذات کا ہی مالک نہیں ہے تو پھر اپنے مال کا مالک کہاں سے بنے گا؟ اب غلاموں کا دور ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ پر فقہا نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں جو لوگ بے قصور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیل کی سزا دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ 2 سال قید بامشقت، 8 سال قید بامشقت، پھر اس کے بعد 50,000 کا جرمانہ، 2 لاکھ کا جرمانہ۔ تو جسمانی سزا بھی ہوتی ہے اور مالی سزا بھی ہوتی ہے۔ تو بہت سے نوجوان وہ ہیں جو 2 سال سزا کاٹ چکے ہیں، 50,000 دے دیں گے جرمانہ تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ بہت سے نوجوان 6 سال 5 سال سزا کاٹ چکے ہیں، اب 1,00,000 2 لاکھ روپے ان کی مالی سزا ہے، وہ دے دیں گے تو وہ چھٹکارا پا لیں گے۔
تو ایسے ضرورت مند بے قصور قیدی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے اس ملک میں ہو، چاہے ہمارے ملک کے وہ مسلمان جو دوسرے ممالک اور کنٹریز میں جا کر وہاں کوئی رولز بریک کرنے کی وجہ سے، وہاں کسی کا ایکسیڈنٹ کر دینے کی وجہ سے، کوئی غلطی سے مرڈر کر دینے کی وجہ سے، جان بوجھ کر کوئی کرائم نہ کیا ہو، مجرموں کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، بے قصوروں کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم منظم طریقے سے ایسے جیلوں میں پڑے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو یا بوڑھوں کو پیسہ دے کر ان کو رہا کرا لیتے ہیں تو یہ خاندان کا سہارا بن جائیں گے، ایک پریوار کا سہارا بن جائیں گے۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ بیان فرماتے ہوئے غلاموں کو آزاد کرنا، اس کی جگہ پر آج قیدیوں کے بارے میں، جیلوں میں پڑے ہوئے بے قصور مسلمانوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور جو لوگ قرضے میں پڑے ہوئے ہیں، قرضہ جائز کام کے لیے لیا ہوا ہے، بیمار ہو گیا تھا علاج کے لیے قرضہ لیا ہے، یا بچے کی پڑھائی کا مسئلہ تھا اس کے لیے قرضہ لیا ہے، شادی کے ضروری اخراجات تھے، رسومات اور فضولیات کی خاطر نہیں، ضروری اخراجات کی خاطر لیا تھا، وہ ادا کرنا ہے۔ اب ایسے قرضے میں پڑے ہوئے ہیں، حلال طریقے سے محنت کر کے، ٹھیلا بنڈی چلا کے، دکان ملگی میں تجارت کر کے کر رہا تھا، اچانک چوری ہو گئی، قرضہ دینے والے لوٹ کے بھاگ گئے، اب وہ خود قرضے میں پڑ گیا۔ ایسے قرض داروں کا قرض ادا کرنے کی خاطر زکوٰۃ کی رقم دینا۔ بہت سے لوگوں کا دماغ ایسا بنا ہوا ہے جو بیوہ ہے، محتاج ہے، بھیک مانگ رہی ہے، کپڑے صحیح نہیں ہیں، گلیوں میں تھیلے لے کر، جھولے لے کر مانگتے مانگتے پھر رہے ہیں، بنڈیوں میں، گاڑیوں میں، اور 3 ٹائر والی رکشے میں بیٹھ کر مائک لگا کر اور وہ ساؤنڈ جو ریکارڈ کیا ہوا ہے اس کے ذریعے سے بولتے جا رہے ہیں، اور لوگ آ کے خیرات دیتے جا رہے ہیں۔ سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم 8 مصارف خرچ کرنے کی 8 جگہیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان میں سے کون سا اہم ہے جو میں خرچ کر سکتا ہوں۔ لوگ اچھی جگہ جہاں پر بیان اچھا ہوتا ہو یا نماز اچھی ہوتی ہو، دینداری کا جذبہ رکھنے والے اپنا محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں آتے ہیں کہ وہاں پر نماز اچھی ہوتی ہے، وہاں پر بیان اچھا ہوتا ہے۔ اپنا محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے کو جاتے ہیں، وہاں پر ہوٹل اچھی ہے، بریانی اچھی ملتی ہے۔ اپنی بستی چھوڑ کر دوسری بستی جاتے ہیں، وہاں پر چائے اچھی ملتی ہے۔ جیسے جیسے طبیعت والے ہیں ان کو جو چیز اچھی ملے گی وہاں تک سفر کر کے جائے گا۔ لوگ ڈسٹرکوں سے آتے ہیں حیدرآباد کی بریانی کھانے کی خاطر، حیدرآباد کے لوگ باہر جاتے ہیں کہیں ڈھابے کی چائے پینے کی خاطر کہ وہاں کی چائے بہت اچھی رہتی ہے۔ اچھی چیز کی تلاش میں جب نکلنے کا بھوت سوار ہے تو پھر ضرورت مند آدمی کو پہنچانا یہ بھی تو اچھا کام ہے۔ تو سفر کر کے جانا، تلاش کرنا، یہ دماغ میں کیوں نہیں آتا ہماری قوم کو کہ مانگنے والا خود ہمارے دروازے پہ آ کے مانگے، ہم دے کے چھٹکارا کر لیں۔ میں خود تلاش کر کے کسی حاجت مند تک پہنچوں اور جانچوں، تلاش کروں کہ یہ واقعتاً ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد دوں۔ یہ خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ بدمعاش قسم کی سوچ ہے کہ ہم مال جو زکوٰۃ کا دے رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینا میرا فرض ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر آئے ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی کمیٹی پر، صدر پر، امام پر، خطیب پر احسان نہیں کر رہا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پر احسان کر رہے ہیں، آپ کا بیان سن رہے ہیں، آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہے، اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ بیان سننے سے مجھے ثواب ملے گا، اس سے زیادہ سننے والوں کا دین سدھرے گا۔ میرا ثواب بیان کے علاوہ قرآن کی تلاوت سے بھی ہو سکتا ہے، تہجد سے بھی ہو سکتا ہے، درود پڑھنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ قوم کا دین جو درست ہو رہا ہے وہ قوم پر خطیب کا احسان ہے، وہ امام کا احسان ہے۔ تو جیسے ہم فریضہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے، ویسے ہی زکوٰۃ دیتے ہیں تو کسی غریب پر احسان نہیں کرتے۔
تم نہیں دو گے تو کوئی اور دے گا، کوئی اور نہیں دے گا تو کوئی اور دے گا، کوئی اور بھی نہیں دے گا، اللہ موت دے دے گا، مر جائے گا، لیکن تمہارا نہیں لے گا، مر جائے گا وہ۔ اللہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے غنا اور استغنا، اور اللہ سے بندہ جب کہتا ہے کہ بندوں کا محتاج نہ بنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو کہیں غیب سے مدد کرتے ہیں یا نہیں تو موت دے دیتے ہیں تاکہ چھٹکارا ملے، آرام سے رہے وہاں پر۔ اور جو لوگ ٹینشنوں کی وجہ سے مرنا چاہتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ موت اتنی آسان نہیں ہے جتنا موت کی تمنا کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے جو سوچتے ہیں۔ موت خود جان نکلنا خود ایک بڑا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد قبر میں جانے کے بعد قبر کا حساب کتاب اور اس کا عذاب ہے، پھر فرشتوں سے واسطہ ہے، منکر نکیر سے واسطہ ہے، کرامن کاتبین سے تو زندگی بھر رہا، اس کے بعد حشر کا میدان ہے، پھر پلسرات ہے، پھر ترازو ہے۔ یہ اتنے مشکل کام ہیں کہ آدمی اسے آسانی سے پار نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے صحیح مصرف میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب بتاؤ، اگر کوئی آدمی کسی کو، مثال کے طور پر ایک عالم صاحب کو کوئی آدمی ہدیہ لا کے دے رہا ہے اور دیتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مولانا کو دے رہے ہیں، اور کتنی بار دیا ہے، کتنا دیا ہے، سارا تمہارے ہدیے سے ہی پل رہے ہیں مولانا صاحب، ہر سال دے رہے ہو اور ہر سال سال بھر کا دے رہے ہو، تو پھر احسان اتنا کہ گویا کہ پال رہے ہو۔ کمیٹیاں بھی سیلری دے کر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پال رہے ہیں، ہم تنخواہ دینے سے فلاں کا گھر چلتا ہے۔ یہ بے وقوفانہ اور احمقانہ سوچ ہے۔ آدمی محنت کیا، آپ ٹھیلا بنڈی لگائے، سبزی فروٹ بیچے وہاں پر، اور 1 کلو کا کسی نے سیب خریدا اور اس کے بعد 200 روپے آپ کو پکڑائے، تو دینے والا یہ بولے گا کہ میں سیب خریدنے سے اس کا گھر چل رہا ہے، بیچنے والا بولے گا تو سیب خرید کے کھا کے تو صحت مند بن رہا ہے، تو تھوڑا ہی میرا گھر چلائے گا، میری بنڈی میں تو 50 کلو سیب ہے، اس میں سے 1 کلو سیب لے کے کیا مجھ پر احسان کر دیا، باقی 49 کلو آپ کے والد محترم لیں گے میرا گھر چلانے کی خاطر۔ ایک بار کوئی کسی کو ہدیہ دے دیتا ہے تو اس پر احسان، اگر کوئی وہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے ہوئے ہوں اور وہ کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے تمہارا ہدیہ، رکھ لو اپنے، تمہارے پاس تم ہی رکھ لو اپنا ہدیہ، تو پھر وہ ہدیہ دینے کا ثواب ملے گا؟ ہدیہ دینے سے ثواب ملتا ہے، تو اب اس نے انکار کر دیا مجھے نہیں چاہیے تمہارا ہدیہ، تو پھر وہ ہدیہ دینے کا ثواب ملے گا؟ پھر کس نیت سے دے رہے تھے؟ اب احسان بھی نہیں جتا سکتے، ثواب بھی نہیں ملا، تو پھر کیا کرو گے؟ تو آدمی نیکی کرنے کے بعد احسان جتانے والی کیفیت کو اللہ نے فرمایا یہ نیکی کو باطل کر دینے والی حرکت ہے، پورا ثواب غارت ہو جائے گا۔ تو اللہ صدقات، زکوٰۃ کا خرچ کہاں کہاں کرنا چاہیے اس میں بیان فرماتے ہوئے قیدیوں کو رہائی کرانا، قرضوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو رہائی کرانا۔ بہت سے لوگ ناحق قرضوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، غلطی ہو گئی بندے سے، کسی کا انویسٹمنٹ لیا، کہیں پارٹنرشپ کے طور پہ انویسٹ کیا، اور ہوا یہ ہے کہ جس کے ساتھ انویسٹ کیا تھا وہ نیرو مودی کا بیٹا نکلا، وہ کسی اور لٹیرے کا بیٹا نکلا، اس کا رشتہ دار نکلا، اس کے خاندان کا نکلا۔ ضروری نہیں ہے کہ مذہبی لحاظ سے رشتہ داری ہو، یہ بھی کافی ہے کہ حرکتوں کے لحاظ سے رشتہ داری ہے۔ فرعون اپنی فرعونیت سے مرا ہے، ضروری نہیں ہے کہ فرعون کے خاندان والے ہی سب ظالم بنتے جائیں، دوسرے خاندان کے لوگ بھی فرعون بن سکتے ہیں۔ فرعون کے خاندان کا ہی فرعون بننا ضروری نہیں ہے، دوسرے خاندان کے بھی فرعون بن سکتے ہیں۔ ظلم جہاں جہاں پر آ جائے گا وہاں پر فرعونیت آ جائے گی، اپنا بائی ڈیٹا فرعون سے جوڑنا ضروری نہیں ہے۔ تو قرضدار لوگوں کا قرضہ ادا کرنا بھی مصارف زکوٰۃ میں سے ہے۔ ہاں، جو لوگ شادی بیاہ کے دھوم دھام کے رسومات کر رہے ہیں، قرضے میں آ گئے، اب بول رہے ہیں بیٹی کی شادی میں 15 لاکھ خرچ ہو گئے صاحب، اس واسطے میری مدد کرو، قرضے میں ہوں، مدد نہیں کی جائے گی، مدد نہیں کی جائے گی چاہے مر جائے، اس واسطے کہ ایسے لوگوں کو دینا رسومات کو پرموٹ کرنا ہے، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا، یہ بدتمیز قسم کی حرکتیں لوگوں سے مانگتے پھرتے رہنے کی
دنیا دار طبقے میں بھی ہے، دیندار طبقے میں بھی ہے، دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کی اور بیٹی کی اس واسطے خوب بھیک مانگتے پھرتے رہتا ہے، رسومات پورے کرے گا، اور رسومات پورے کرنا بھی حرام ہے اور ادھر بھیک مانگنا بھی حرام ہے، اور حرام کاری میں مدد کرنا بھی حرام ہے۔ معلوم ہے کہ یہ پیسہ لے کر یہ بندہ شراب پیے گا، پھر بھی دے رہا ہے، تو کیا واسطے دے رہے ہو؟ یعنی تم خاموش یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پیسے لے جا کے شراب پی لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بہت اعتماد دکھاتے ہیں، نہیں صاحب ہم کیسا بول سکتے وہ شراب پی رہا ہے، ہم تو نہیں بول سکتے نا۔ زیادہ بھولے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پبلک میں، مارکیٹ میں بھکاریوں کی اکثریت کون سی ہے؟ ضرورت مند لوگوں کی ہے یا بزنس بنائے ہوئے لوگوں کی ہے؟ ضرورت مند لوگ خیرات مانگتے ہیں، شرم جانے سے آدمی اتنا ڈرتا ہے کہ مر جاؤں لیکن عزت نہ جائے، کیوں سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو ذلیل اور شرمندہ کروں؟ آنکھوں سے دکھ رہا ہے کہ وہ نشے میں ہے، آنکھوں سے دکھ رہا ہے کہ وہ نشیلی ہے، اس کے حرکت سے، اس کے لباس سے دکھ رہا ہے۔ جوان عورتیں ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دھندا کر رہی ہیں، پھر بھی آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں شریفوں کی ان اولادوں سے کہ جب تم نشئی کے بارے میں بولتے ہو کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، دھندے کرنے والے کے بارے میں بولتے ہو کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، تو پھر کیا مت ماری گئی ہے مدرسے والوں کے بارے میں بدگمانی کرنے کی؟ یہاں جب حسن ظن رکھ سکتے ہو تو یہاں کیوں حسن ظن نہیں رکھ سکتے؟ مدرسے والا اگر چندہ وصول کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بولتے ہو کہ وہ لوٹ مار کھا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو یہاں تو بول رہے ہو، تو یہاں دکھ رہا ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے، تو یہاں بولتے ہو نہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہاں عقل کیوں ماری جاتی ہے کہ یہاں بھی اچھا گمان رکھو؟ پھر شرابی سے اچھا گمان رکھے گا، حافظ قرآن سے اچھا گمان نہیں رکھے گا، شرابی سے اچھا، دھندے والی سے اچھا گمان رکھے گا، اور قرآن کی خدمت کرنے والے سے برا گمان رکھے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنے مدرسے والے ہیں سب کے سب شریف ہیں، چور بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، مکار بھی ہیں، جعلی بھی ہیں، سب قسم کے ہیں۔ اس میں صحیح اور غلط کی تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اعتماد ہے تو دو، اعتماد نہیں ہے تو چھوڑ دو، ختم قصہ۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اعتماد ہو وہاں لے جا کے دو۔ تو اللہ نے مصارف زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا چاہیے یہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بیان کر دو کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا، 8 جگہ خرچ کرنا چاہیے۔ انما الصدقات، انما تاکید کے لیے آتا ہے گرامر کے لحاظ سے، صرف اور صرف زکوٰۃ انہی جگہوں پہ خرچ کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے بھی کوئی زائد مصرف بیان نہیں کیا ہے ان 8 مصرفوں کے علاوہ۔ پتہ چلا زکوٰۃ صحیح جگہ پہ خرچ کرنا اللہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس میں آگے اللہ نے فرمایا والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان مجاہدوں کو، اور جو مسافر ہیں، سفر میں پیکٹ چوری ہو گئی، پیسہ مارا گیا، ایسے موقع پر اس کے گھر میں تو پیسہ ہے لیکن اب جیب میں پیسہ نہیں ہے، موبائل بھی چوری ہو گیا، گوگل پے بھی نہیں کر سکتا، پیکٹ بھی چوری ہو گئی، کارڈ بھی استعمال نہیں کر سکتا، ایسے موقع پر ضرورت مند کی، مسافر کی مدد کر دینا۔ لیکن آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، ٹکٹ کے لیے پیسے چاہیے، 1 مہینے سے وہیں پر ہے اور ٹکٹ کے پیسے وصول کر رہا ہے، اور ایسے اتنے ٹکٹ کے پیسے وصول ہو گئے کہ اس پہ عمرہ بھی کر سکتا ہے، گھر کے پیسے نہیں عمرے کے پیسے بھی وصول ہو گئے۔ تو چور اور اچکے تو ہر شعبے میں پائے جا رہے ہیں۔ علماء عرب نے کتاب لکھی، اس میں قصہ لکھا، ایک آدمی معذور لکڑی کے سہارے سے بہت کمزور حالت میں سواری کرتے ہوئے جا رہا تھا، چلتے ہوئے جا رہا تھا، تو ادھر سے گھوڑ سوار ایک آدمی گزرتا ہوا دیکھا، بھئی بیٹھ جاؤ گھوڑے پر، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں جہاں چھوڑنا ہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا ہوں، تو کہا میں اتر کے آپ کو چڑھاتا ہوں۔ تو یہ گھوڑے سے اترا، پھر اس کے بعد اس کو سہارا دے کر گھوڑے پہ بٹھایا۔ اب یہ چڑھنے تک وہ گھوڑے کی لگام لگا کر بھاگنا شروع کر لیا۔ پتہ کیا چلا، وہ لاٹھی بہانہ تھا، گھوڑے کو چرانے کا ہیلا تھا، کو کمزور نہیں تھا، وہ اصل میں چور تھا۔ جیسے ہی مالک نے اتر کر اس کو بٹھایا اور وہ بیٹھنے تک گھوڑا لے کے بھاگنے لگا، تو اس مالک نے، اس گھوڑے کے مالک نے آواز دے کر کہا کہ بھائی یہ گھوڑا تمہارے لیے حرام ہے لیکن میں حلال کر دیتا ہوں، لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن آئندہ چرانے کا یہ طریقہ اختیار نہ کرنا، ورنہ دوسرے مالداروں کو ایسے ضرورت مندوں پہ بھروسہ اڑ جائے گا۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ بھئی چور ایسی شکل میں بھی آتے ہیں، تو پھر ضرورت مند واقعتاً کسی کو لفٹ کی ضرورت ہے، کوئی بیچارہ چل نہیں سکتا ہے، ایسے ضرورت مندوں کو کوئی آدمی ہیلپ کرنے تیار نہیں ہوگا۔ کیا پتہ کہ یہ بھی اسی طرح کا چور ہو چونکہ پہلے یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ تو چور اور اچکے تو ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم ریسرچ کر کے تحقیق کر کے صحیح آدمی تک زکوٰۃ پہنچانا۔ آپ کے سامنے 8 مصارف کا ذکر آیا، فقیر کو دینا، مسکین کو دینا، اور عاملین جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کو دینا، مؤلفت قلوب کو دینا، غلام کو دینا، قرضدار جو پڑا ہوا اس کو دینا، مجاہد کو دینا، اور جو مسافر ہیں ان کو دینا۔ ان 7-8 مصارف کا ذکر آیا۔ اس میں سے ہم غور یہ کریں، ان 8 مصارف کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے فقیر، مسکین، اور جو شخص زکوٰۃ وصول کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی غریب ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے جو سفر میں ہے بیچارہ مال چوری ہو گیا وہ، غلام ہے وہ بھی غریب ہے، قرضے میں ہے وہ بھی غریب ہے۔ پتہ چلا 5 حصے اس کے ایسے ہیں کہ وہ بیچارے سب غریب ہیں، 7 حصے ایسے، 6 حصے ایسے جو سب غریب ہیں، یعنی 8 میں سے 6 حصے تو وہ ہیں جو غریب ہیں بیچارے، ان سب کو دینا چاہیے، اور 2 حصے وہ ہیں زکوٰۃ کے مصرف کے، ایک ہے مجاہد فی سبیل اللہ، دوسرا ہے مؤلفت قلوب، یعنی جو اسلام میں داخل ہو سکتا ہے یا اسلام پر جم سکتا ہے، اگر نہیں دیں گے تو عیسائی بن جائے گا، ہندو بن جائے گا، اس کو جمانے کی خاطر زکوٰۃ دو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ہیلپ کی وجہ سے وہ باقی رہے۔ تو اب 2 حصے کر دو، زکوٰۃ کے 8 مصرف میں سے ایک حصہ وہ ہے جو غریب اور فقیر اور محتاجوں کا ہے، اور 2 حصے الگ کر دو، اس میں وہ ہیں جو دین پر جمانے کی خاطر۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کے دین اور اسلام کو بلند کیا جائے، لڑنا مقصد نہیں ہے، مان لیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے اصول اور شرائط اور ضوابط ہیں، اور ہندوستان میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا حصہ ہے اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کی حفاظت۔ نتیجہ کیا نکلا مصارف زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ جہاں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں 2 باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، جس کو دے رہے ہیں وہ غریب ہے، دوسری بات، جہاں دیا جا رہا ہے وہاں دینے سے دین کا فائدہ ہوگا، دین کی حفاظت ہوگی، دین کی اشاعت ہوگی، یہ دوسرا مقصد ہے۔ ان 2 مقصدوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب آ جائیے مدارس پر۔ مدارس میں پڑھنے والے بچے MLA کے بچے ہوتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے بچے کسی بڑے بزنس مین کی اولاد ہوتی ہے، مدارس میں پڑھنے والے بچے کسی بڑے سیلری اور 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ سیلری کمانے والوں کی، جاب کرنے والوں کی اولاد ہوتی ہے۔ زیادہ تر مدارس میں غریبوں کی اولاد پڑھتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں سے 6 حصے وہ تھے جو غریبوں کو دیکھ کے دو۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کے دین کی اشاعت۔ اور مدارس میں جو قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اس کا مقصد ہے دین اور شریعت کی حفاظت ہو، دین اور شریعت کی اشاعت بھی ہو۔ 150 سال سے انگریز جب یہاں آیا اور چھوڑ کر گیا، 150 سال سے اس ملک میں دین کی حفاظت کس کے والد محترم کر رہے ہیں؟ کون سے شعبے والا کر رہا ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھ لو تمہاری وجہ سے قرآن کی کون سی آیت محفوظ ہوئی ہے، لائروں سے پوچھ لو تمہاری وجہ سے شریعت کا کون سا لا محفوظ ہوا ہے۔ مسلم پرسن اللہ کا کیس لڑنے کے لیے بھی کوئی ڈھنگ کا لائر نہیں مل رہا ہے، نان مسلم لائر سے مسلم پرسن اللہ کا کیس لڑنا پڑ رہا ہے۔ وقف بورڈ اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے، یہاں پر بھی غیر مسلم لائر کے ذریعے سے مسلمان اوقاف کی حفاظت کا مسئلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ پتہ چلا اپنے فیلڈ کا ایڈوکیٹ ہونے کے باوجود بھی دین کی خاطر ایک پیسہ کام نہیں آ سکا ہے۔ لیڈروں سے پوچھ لو، سیاسی لیڈروں سے، تمہاری وجہ سے کتنے مدرسے، کتنی مسجدیں، کتنا قرآن، کتنا دین، کتنی شریعت محفوظ رہی۔ تمہاری سیاست، تمہاری تجارت، تمہاری معاشرت، تمہارا نکاح بیاہ خود اتنا برباد ہے، دین اور شریعت وہاں بدنام ہو رہے ہیں، وہاں زندگی میں دین اور شریعت نہیں ہے۔ تو 150 سال جب اسلامی حکومت کا زوال ہوا، انگریز یہاں پر آیا،
آ کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک دین اسلام کی حفاظت کون سی فیلڈ والے کرتے آ رہے ہیں؟ اگر مصارف زکوٰۃ پڑھا ہوتا، دماغ ہوتا اور پڑھنے کی توفیق ملی ہوتی تو پھر آدمی کو سمجھ میں آتا کہ دین میں زکوٰۃ خرچ کرنے کا جو اللہ نے بیسک کانسیپٹ رکھا ہے، بنیادی جو بات رکھی ہے وہ ہے غربت، دوسری ہے دین کی حفاظت اور اشاعت. اور یہ دونوں باتیں اگر ہم مدارس میں غور کریں گے تو پائی جاتی ہیں. پڑھنے والے 80% بچے غریب بھی ہوتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ دین کی حفاظت اور اشاعت میں لگتے ہیں. وہ کوئی لائر، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین نہیں بنتا ہے، پھر مسجد کی خدمت سنبھالتا ہے، مدرسہ سنبھالتا ہے، مکاتب سنبھالتا ہے. گاؤں گاؤں چلے جاؤ، دیہات دیہات چلے جاؤ، وہاں پر اگر کوئی اپنے بچوں کو کلمہ پڑھا رہا ہو، اسلام سکھا رہا ہو، ہماری بیٹیوں کو حیا سکھا رہا ہو، تو کون سے ڈاکٹر، کون سے لائر، کون سے بزنس مین ہیں جو گاؤں میں جا کر امامت کر کے قوم کا دین اور اسلام محفوظ کرنا چاہیں گے؟ بڑی کالج میں پڑھا رہا ہے، اپنے بچوں کو پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے بچوں کو کلمہ پڑھانے تیار نہیں ہے، داڑھی رکھنے بولنے تیار نہیں ہے، اسلام کی حمایت کرنے تیار نہیں ہے، اسلامک ہسٹری پڑھنے تیار نہیں ہے. بڑے بڑے پروفیسر بنے بیٹھے ہیں اور حجامت کر رہے ہیں، اپنے اپنے فیلڈ میں دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ دینی مدارس کا کام اور اس کا انجام اور اس کی خدمتیں کیا ہوتی ہیں. مصارف زکوٰۃ میں ہم غور کر لیں. انگریز آنے سے پہلے اس ملک میں کوئی پڑھا لکھا، ہم چیلنج نہیں کرتے ہیں، ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا کالج کا ہمیں ایک کتاب دکھا دے. انگریز آنے سے پہلے اس ملک میں مدرسے الگ تھے، اسکول کالج الگ تھے. ہسٹری کا کوئی بھی پڑھا ہوا آپ میں سے دکھا دے. انگریز اس ملک میں آنے سے پہلے مدرسے الگ چلتے تھے، انجینئرنگ کالج الگ تھی، میڈیکل کالج الگ تھی، فلاں فیلڈ کی کالج الگ تھی. کوئی ایک کالج دکھا دے جہاں پر اس انگریز آنے سے پہلے یہ دین کی تعلیم الگ ہے، یہ دنیا کی تعلیم الگ ہے. دین اور دنیا کی تعلیم الگ کرنے کی خباثت انگریز نے کی ہے. ورنہ اس ملک میں جب تک مسلمان حکمران رہے ہیں وہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم بھی دیتے تھے اور دینی تعلیم بھی دیتے تھے، دونوں ایک ہی ادارے میں پڑھائے جاتے تھے. انگریز نے آ کر الگ کیا، اور الگ بھی کیسے کیا؟ پہلے زمانے میں RMP ڈاکٹر جو کام کر دیتا تھا، آج MBBS، MD، INT، ناک کا الگ رہے گا، گلے کا الگ رہے گا، کان کا الگ رہے گا، آرتھوپیڈک الگ رہے گا، ہڈیوں کا الگ رہے گا، ڈیلیوری کا الگ رہے گا، اسکن کا الگ رہے گا. ارے اتنی حجامت! پہلے جو 100 سال پہلے ایک ڈاکٹر سب کام کر دیتا تھا، آج 10، 20، 30 شعبے بنا کر ایک ایک پارٹ کا ایک ایک کو الگ الگ کر دیا، ہر ایک کو الگ الگ اسپیشلسٹ بنا دیا. جو کام 100 سال پہلے ایک ہی ڈاکٹر کرتا تھا. ادھر دینی تعلیم کو کیا کیا؟ اسلام پر اعتراضات، شریعت پر اعتراضات، حجاب کا مسئلہ، سود کا مسئلہ، میراث کا مسئلہ، یہ سب مسئلے اچھالنا شروع کیا. ادھر عصری تعلیم کو تقسیم کر کے معیار بڑھا دیا، ادھر دینی تعلیم کا معیار گھٹا دیا، دونوں الگ الگ فیلڈ میں کر دیا. عیسائیوں کی ریل ایک ایک گاؤں دیہات میں 500 عیسائی بھیج دیا کہ جا کے وہ عیسائیت پھیلائیں. اور پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد ہر انسان کی فطرت ہے کہ نقد زیادہ پسند کرتا ہے ادھار کے مقابلے میں. اسکول اور کالج کی تعلیم کا فائدہ کیا ہوگا؟ پڑھنے کے بعد جاب ملے گی، سیلری اچھی آئے گی. حافظ عالم بننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. تو کیا ہوا؟ وہ فائدہ ادھار ہوا اور دینی اور دنیاوی تعلیم کا فائدہ نقد ہوا. اور آدمی سوچنا یہ بھئی وہ تو آخرت میں ملتا، صاحب دنیا میں کیا ملتا؟ تھوڑا بولو. اب اس سے کیا ہو گیا دماغ کہ نقد جو ہے وہ پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم پڑھاؤ، چونکہ اس کا پروفٹ و فائدہ ہم کو دکھے گا. اور حافظ عالم بننے کا فائدہ وہ تو مرنے کے بعد ہے صاحب، وہ کون دیکھا کیا ہے وہ بات کا دیکھیں گے. یہ دماغ بننے کے بعد دینی تعلیم گھٹتی گئی اور دنیاوی تعلیم بڑھتی گئی. یہ سارے اصول ضوابط بننے کے بعد مسئلہ کیا ہوا؟ ہمارے علماء نے دیکھا کہ انگریز پوری مکاری کے ساتھ صرف ملک نہیں جیتا ہے، وہ مذہب بھی ختم کرنا چاہتا ہے. تو علماء اس زمانے کے، اللہ نے ان کو جو دماغ اور بصیرت دی ہے، سوچا کہ ہمیں دین کی حفاظت کی خاطر کوئی شعبہ بنانا چاہیے. تو انہوں نے مدارس قائم کیے، مکاتب قائم کیے اور بچوں کو اصول کر کے لائے. کیوں کر کے لائے؟ عیسائی نے یہ کانسیپٹ شروع کیا کہ ہم مفت میں تعلیم دیں گے، اسکالرشپ دیں گے، تمہیں وظیفے دیں گے،
تو علماء نے اس کے مقابلے میں پیسہ لے کر پڑھائیں گے تو دینی تعلیم کی قدر نہیں ہوگی، اس لیے فری میں ہم بھی پڑھائیں گے، ہم بھی کھانا کھلائیں گے، قوم سے وصول کریں گے تاکہ ہماری قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اسلام اور دین کی حفاظت کی خاطر یکسو ہو جائیں، وہ دنیا کی خاطر نہ پڑھیں۔ اب وہ مدارس شروع ہونے کے بعد اللہ نے یہاں تک لایا، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر مسجد میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں، دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ، وہاں اگر قرآن اور شریعت کی حفاظت کرنے والا ملے گا تو کوئی عالم ملے گا، کوئی حافظ ملے گا، کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں ملے گا، کوئی لائر نہیں ملے گا، کوئی تاجر نہیں ملے گا۔ پتہ چلا یہ پڑھنے کے بعد بھی حرص اور لالچ میں آ کر دنیا میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، یہ خدمت دین میں ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی مدارس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں تمہارے وجود سے فائدہ کیا ہے دنیا کو؟ دنیا میں اتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اگر یہ اعتراض کرنے والا ایک بندہ پیدا نہیں ہوتا تو کیا خراب تھا؟ جو مدارس کے خلاف ہے، جو دین کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، جو علماء کے خلاف ہے، اگر وہ ایک بندہ مر جائے تو کیا فرق پڑے گا دنیا کو؟ تو اس کا جواب دیا جائے پھر بھئی آپ چلے جائیں، دنیا سے ختم ہو جائیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں، آپ کا وجود کوئی اتنا اہم بھی نہیں ہے، آپ مر گئے تو کوئی اتنا اہم بھی نہیں ہے۔ جو دین اور شریعت سمجھنا نہیں چاہ رہا ہو، جو گہرائی تک جانا نہیں چاہ رہا ہو، صرف سطحی طور پر ویڈیو میں آیا بول دیا کہ میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ دینی مدارس کو زکوٰۃ نہ دیا جائے۔ کیا ذمہ داری سے اپنی اولاد کو سدھار نہیں سکا، ذمہ داری سے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو پردہ نہیں سکھا سکا، ذمہ داری سے خود ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکا۔ ہمارے چہروں پہ داڑھی ان علماء کا صدقہ ہے، ان مدارس کی محنت ہے، ہمارے جسموں پہ یہ اسلامی لباس ان علماء کی دین ہے، ہمارے بچے جو مکتب کی تعلیم سے اللہ اور اس کے رسول کو پہچان رہے ہیں، یہ ان مدارس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ آ جائیے، آزادی سے لے کے اب تک عیسائیوں نے اس ملک کو عیسائی بنانے کی محنتیں کی۔ اس موقع پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، کیرانہ کا رہنے والا یہ عالم دین، ایسی محنت کر کے ایک کتاب لکھا اظہار الحق نام سے۔ وہ کتاب جب عیسائی پوپ اور پادریوں کو پہنچی تو انہوں نے وہ کتاب دیکھ کر کہا کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں جب تک یہ کتاب زمین پر باقی رہے گی عیسائیت ہرگز نہیں پھیل سکتی ہے۔ ایسا کام انہوں نے کیا کہ عیسائی پادری مجبور ہو گئے، جب علماء ایسی محنت کر سکتے ہیں تو ہم اپنا مذہب نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آریہ سماج کے لوگوں نے غریب اور محتاج اور ضرورت مندوں کے گھر گھر جا کر زبردستی ان کو پیسہ ٹھوس کر اسلام سے ہٹانا چاہا۔ اس موقع پر آریہ سماج سے مناظرہ کر کے انہیں لاجواب کرنے والی شخصیت دارالعلوم دیوبند کے بانی اور محتمم حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ آریہ سماج سے مناظرہ کر کے ان کی سنسکرت زبان میں ان کو جواب دیا۔ یہ علماء نے دین کی حفاظت آزادی کے موقع سے کرتے آئے ہیں۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی جو خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بڑا فتنہ تھا امت پر۔ فتنہ اکبری کے بعد اکبر بادشاہ نے جو دین الہی شروع کیا، اس فتنے کے بعد اگر کوئی بڑا فتنہ ہندوستان میں ہوا تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، جو داڑھی کرتا پیجامہ مسلمانوں کی شبیہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کی اور خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا گھٹیا انسان، اس سے مناظرہ اور مقابلہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری، یہ اتنے بڑے علماء ساری زندگی قادیانیت کے خلاف انہوں نے قربانیاں دے کر، ایک طرف آپ نے سنا، ایک طرف قادیانیوں سے مناظرہ ہے، عدالت میں فیصلہ اور چیلنج ہے، اور ادھر بیٹا بیمار ہے، بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ بچہ بیمار ہو چکا ہے، آپ تھوڑی دیر رک جائیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، زندہ رہے گا کہ مر جائے گا۔ ادھر وہاں قادیانیوں سے مناظرے کا ٹائم ہو چکا ہے، یہ نکلے اپنی بیاگ لے کر اسٹیشن پر کھڑے، خبر پہنچی کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، جنازے کی نماز پڑھ کے چلے جائیں، وہ وہیں پر انا للہ پڑھ کر بچے کے لیے ایصال ثواب کر کے کہنے لگے ادھر میرے نبی کے دین کا مسئلہ ہے، ادھر میری اولاد کا مسئلہ ہے، کل قیامت کے دن میں اپنے رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، اپنی اولاد کی خاطر میرا دین کی خدمت اور اس کی حفاظت چھوڑ دیا، اس لیے جنازہ آپ لوگ پڑھ لیں، میں رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر جانا چاہتا ہوں۔ اسٹیشن سے گھر آ کر بیٹے کی جنازہ نہیں پڑھا اور وہاں سے قادیانیوں سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان علماء کی خدمت اور محنتیں کیا ہیں۔
سبق ناغہ ہونے کے غم میں امام ابو یوسف کا بیٹا انتقال ہو جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھ کر مسجد کے گیٹ تک جا کر کہتے ہیں میرے سبق کا ٹائم ہو چکا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، مول صاحب انتظار کر رہے ہیں، جنازے میں جا کے آنے تک ٹائم ہو جائے گا، ان بچوں کا حق مارا جائے گا، تم لے جا کے دفنا دو، میں سبق کے لیے جا رہا ہوں۔ ایسی محنتوں سے ہمارے باپ نے ہمیں پالا نہیں ہوگا، ہماری ماں نے ہمیں پالا نہیں ہوگا جتنا ان علماء نے ہمارے دین کی خاطر محنتیں کی ہیں۔ اس ملک میں فتنے آنے کے بعد منکرین حدیث پرویز کا فتنہ شروع ہوا، جس نے قرآن کو بیس بنا کر حدیث کا انکار کرنا شروع کیا۔ عذاب قبر کہاں پر ثابت ہے، فلاں چیز کہاں سے ثابت ہے، قرآن کا انکار کرنے، قرآن کا بہانہ بنا کر حدیث کا انکار کرنے والی قوم شروع ہوئی۔ اس کا فتنہ یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان بزرگان دین نے اس ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آج جانتے بھی نہیں کہ لوگ اہل قرآن کس خبیث نام کو کہتے ہیں۔ ان علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ منکرین فقہ کا فتنہ شروع ہوا کہ حدیث کو بہانہ بنا کر فقہاء اکرام کو گالیاں دینا، ائمہ اکرام کو گالیاں دینا۔ اس خبیث جماعت کا جب ابتدا ہوئی تو علماء نے میدان میں آ کر دین شریعت کے ساتھ فقہ کی حفاظت کا بیڑا سنبھالا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، کمیونزم کا فتنہ شروع ہوا۔ ہر کالج میں پڑھنے والا الحاد، مرتد، دہریہ بنتے جا رہا ہے۔ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ دنیا کو کسی خدا نے پیدا نہیں کیا ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے خبیث جب دنیا میں جنم لینے لگے تو اس وقت ان کے الحاد کا جواب دینے کی خاطر علماء میدان میں آئے۔ شرعی قوانین میں مسخ کیا جانے لگا، طلاق کا مسئلہ بدلا گیا، میراث کا مسئلہ بدلا گیا، وراثت کا مسئلہ بدلا گیا، مساجد پر پابندیاں لائی گئیں۔ ان سارے مسائل میں مسلم پرسن اللہ پر حملہ ہوا تو کون میدان میں آیا؟ مسلم پرسن اللہ صرف علماء پرسن اللہ ہے، مدارس پرسن اللہ ہے؟ یہ مسلم پرسن اللہ ہے کہ ہمارے لا پر حملہ ہو رہا ہے تو علماء میدان میں آئے، مدارس والے میدان میں آئے۔ اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے، سحری میں ٹکا کے کھائیں، افطار میں ٹکا کے کھائیں، شاپنگوں پہ شاپنگیں ہوتے رہیں، بزنسیں ہماری اپنی جگہ چلتے رہیں، ہماری عورتیں برقع پہن کر بے حیا بن کے بازاروں میں گھومتی رہیں، رمضان کی تراویح غارت ہو جائے، رمضان کے روزے غارت ہو جائیں، ہماری عورتوں کو قرآن کی تلاوت کا احساس بھی نہ ہو، تجوید سے قرآن پڑھنے کی نوبت مرنے تک نہ آتی ہو، اولاد کو حیا اور دین اور شریعت کی تعلیم دینے کا جذبہ سالوں گزر جائے، جنازے اٹھ جائیں پھر بھی نہ آتا ہو۔ اس حالت میں بڑھاپے کے عالم میں شوگر، بی پی، ہارٹ، کینسر کے امراض میں مبتلا ہو کر روزے کی حالت میں پریوار چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر، دلی کے ہوٹلوں میں پڑھ کر آج بھی کون علماء مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کی خاطر دھرنے کر رہے ہیں؟ کون وہاں پر ریلیاں اور تحریک چلا رہے ہیں؟ غزہ کے ان معصوم بچوں پر اس رمضان میں ہونے والی شہادتوں پہ کون آنسو بہا رہا ہے؟ کون یہاں سے چندہ اکٹھا کر کے ان غزہ کے مسلمانوں کو، ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو مدد کرنے کی اپیل کون کر رہا ہے؟ ان کے حق میں دعائیں رو رو کے کون کر رہا ہے؟ کون عرب ممالک کے حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے؟ کون انہیں خطوط لکھ کر، لیٹر لکھ کر عربی میں ان سے انسانیت کا، غیرت کا، شجاعت کا مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اپنے پڑوس میں ان فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پہ رو اور ان کی مدد اور حفاظت کرو؟ جانتے کیا ہیں ہم لوگ اپنی فیملی اور پریوار کے علاوہ، اپنی 2 روٹی اور 2 بوٹی اور 2 گوشت کے ٹکڑوں کے علاوہ، چند پیسوں کی خاطر جس انگریز کو ہم نے شہادت دے کر، قربانیاں دے کر، خون بہا کر اسے بھاگنے پہ مجبور کیا تھا، آج اس انگریز ملک کا ویزا خرید کر کون جا رہا ہے؟ کون کمانے کے لیے 40-40 لاکھ انگریز کا ویزا خرید کے جا رہا ہے؟ کتنے علماء جا رہے ہیں اور کتنی قوم جا رہی ہے؟ ہم نے تو اس کی وجود کو برداشت نہیں کیا ہے۔ محمد علی جوہر نے تو یہ کہا تھا، مر جاؤں گا لیکن پیرس میں دفن نہیں ہوں گا، برطانیہ میں دفن نہیں ہوں گا، مجھے مرنے کے لیے ہندوستان کی 2 گز مٹی کافی ہے بس۔ اتنی نفرت کرنے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اگر مجھے جلا دو گے تو میری راگ سے بھی انگریز کی نفرت کی بو آئے گی، میرے زبان سے نہیں، میری ہڈیوں اور راگ سے بھی انگریز کی نفرت کی بو آئے گی۔ آج اس انگریز کا تلوے چاٹنے کی خاطر، وہاں کیا گرین کارڈ لینے کی خاطر کون بھاگ رہا ہے؟ یوں زبان نہ کھلوائیں علماء کی۔ آدمی اپنے پیشے سے، اپنے ڈی این اے سے محبت رکھتا ہے۔ ہم عالم دین ہیں تو اپنے ڈی این اے سے محبت رکھتے ہیں، اور جس کا ڈی این اے صحیح نہیں ہوگا ہو سکتا ہے وہ اپنے ڈی این اے سے محبت نہ رکھتا ہو، لیکن جو خدمت ہم جانتے ہیں ان علماء کی، قربانیاں جو جانتے ہیں ان علماء کی، 10,000 12,000 کی سیلری، پنجاب چلے جاؤ اگر عقل ہے، آج بھی پنجاب کی گاؤں دیہات کی مسجدوں میں 3,000 ہے امام کی تنخواہ، 3,000 امام کی تنخواہ آج بھی۔ کون خدمت کر رہا ہے وہاں پر قوم کی؟
کون حفاظت کر رہا اپنے بچوں کو پڑھانے کی؟ ان علماء کی قربانیوں اور ان قربانیوں کو دیکھے بغیر آدمی یہ کہہ دینا آ کر کے زکوٰۃ مدارس کو نہ دیا جائے، زکوٰۃ مدارس کو نہ دو، بالکل مت دو۔ ہاں زکوٰۃ شرابیوں کو دو، زکوٰۃ دھندے چلانے والوں کو دو۔ ہاں زکوٰۃ مسجد بنانے کا بہانہ بنا کر ہر سال چندہ کرنے کے لیے وصول کرتے ہوئے پیسے اپنی بلڈنگ بنانے والے کو دو۔ زکوٰۃ جھوٹے مدارس کے سرٹیفکیٹ لے کر جعلی سندیں لے کر جانے والوں پہ بھروسہ کر کے دو۔ دور دور سے آنے والے جہاں دیکھا نہیں ہے کسی کو اس پہ بھروسہ کر کے دے دو۔ زکوٰۃ ویل چیئر پہ بیٹھ کے مائک سیٹ کر کے بھیک مانگنے والے کو دو۔ زکوٰۃ سودی دھندا چلانے والے کو دو۔ زکوٰۃ مٹی کا کاروبار کرنے والے کو دو۔ زکوٰۃ اپنی بیٹیوں اور اپنے پڑوسی غریب بیوہ یتیموں کو بروکر بنا کر ان کی عزتیں لوٹنے والے کو دو۔ زکوٰۃ لٹیرے اور اچکے اور چور قسم کے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگوں کو دو تاکہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو۔ نہ دو یہاں پر زکوٰۃ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم مدارس چلانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، چلے تو چلانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس دن بند ہو گئے۔ ہم بھی مزدوری کرنا جانتے ہیں، ہم بھی پھوڑا ہاتھ میں پکڑنا جانتے ہیں، ہم بھی سبل کھودنا جانتے ہیں۔ انسان جینے کے لیے دسیوں راستے چن سکتا ہے۔ یہ مجبوری نہیں ہے جو خدمت دین میں علماء لگے ہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ اگر یہ چھوڑ دیے تو قوم کافر بن جائے گی، یہ چھوڑ دیے تو قوم مرتد اور ملحد بن جائے گی۔ یہ مرنے سے پہلے انہیں شمشان گھاٹ میں دفنانا پڑے گا، جلانا پڑے گا، قبرستان میں انہیں جگہ نہیں ملے گی۔ یہ مرنے سے پہلے وصیت کریں گے کہ میں دین، اسلام، خدا، رسول، قرآن سب کا انکار کرتا ہوں، مجھے دفنایا نہ جائے، مجھے جلا دیا جائے، جیسے چیف جسٹس ہدایت اللہ نے وصیت کی تھی۔ 1982 سے لے کر 87 تک نائب صدر جمہوریہ رہنے والا چیف جسٹس ہدایت اللہ کا قصہ اٹھا کے پڑھ لو، ایسے خبیث پیدا ہوں گے۔ پڑھا کیا ہے ہم نے؟ نہ دین پڑھائے نہ دنیا پڑھائے، ایسے مرتدوں کے واقعات بھی ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس وقت اردو زبان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اردو زبان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ مولویوں کی اردو تو لوگ بولتے ہیں مول صاحب بہت سے علماء کی اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے، پتہ کیا چلا اردو ان کے پاس ہے تبھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تمہارے پاس نہیں ہے اردو۔ اردو زبان میں سارا دین اور شریعت محفوظ ہے اور یہ سارا علماء محفوظ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس ملک کو اسپین بننے سے اگر کوئی روک کے رکھا ہے، جہاں 800 سال حکومت کرنے کے بعد اذان دینے والا نہیں ملا، مسجد کے مینار نہیں ملے، قرآن نہیں ملا، حجاب نہیں ملا، داڑیاں نہیں ملی، داڑھی والا ملتا تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا، قرآن گھر میں ملتا تو سارے گھر والوں کو قید میں ڈال دیا جاتا، پھانسی دے دی جاتی۔ ایسے ملک میں بھی دین کی حفاظت علماء نے کی، اور آج اس ملک کو اسپین بنانے سے بھی علماء نے روک کے رکھا ہے۔ ان کی وجہ سے اسی واسطے کیوں لوگ اسکولوں کے خلاف، کالجوں کے خلاف، بزنس کے خلاف جتنے جھوٹے قوانین بنتے ہیں، ان ساروں کا خلاصہ دیکھ لو کہ دین اسلام سے جا کے جڑے گا۔ مسلمان نہ رہیں۔ اوقاف میں کس کی پراپرٹیاں ہیں؟ مسلمانوں کی ہیں، اور جتنے اوقاف کی پراپرٹیاں ہیں اس میں یا تو مساجد ہیں، مدارس ہیں، قبرستان ہیں، عیدگاہ ہیں، یا تو ان قبضہ کیے ہوئے مسلمانوں کے ہیں جو ملگیاں بنا کر کرائے کم دے کر لوٹ کے کھا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دو ہی تو ہیں اوقاف میں، یا تو ملگیاں کرائے پہ لے کر لوٹ کے کھا رہے ہیں اور کرایہ صحیح پے نہیں کر رہے ہیں، قوم کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یا مساجد ہیں، مدارس ہیں، یا قبرستان اور عیدگاہ ہیں۔ تو بتاؤ ان میں مخلص کون ہے؟ اس میں محافظ کون ہے؟ کون بغیر کسی معاوضے کے خدمت دین کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ آج اس ملک میں جو لوگ سمجھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے دین پھیلائے، دعوت و تبلیغ کس نے شروع کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کون ان کو تعلیم دیا ہے؟ اس کے بعد سے آج تک جتنے حضرت جی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، ان سب کو دین اسلام کس نے سکھایا ہے؟ ان سب کو شریعت کس نے سکھایا؟ حافظ عالم کس نے بنایا؟ یہ مدارس ہیں، جتنی تنظیمیں، تحریکیں، جو کچھ بھی چل رہی ہیں، سب کا سرا جا کے مدارس سے جڑتا ہے۔ کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جو بے نیاز ہو گیا سمجھ لو وہ منحوس اور مردود ہو گیا، وہ دین اور شریعت سے محروم ہو گیا۔ ان سے جڑا رہا، دین محفوظ، شریعت محفوظ ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہے، آدمی مطمئن رہے گا کہ بھئی کچھ بھی ہوا تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں گا۔ ہمارے خاندان میں پولیس اور لائر ہے تو کچھ بھی ہوا تو ہمارا بھائی پولیس ہے، ہمارا دادا لائر ہے، کچھ بھی ہوا دیکھ لیں گے۔ جیسا انسان کو ان ڈگریوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، ویسا بھروسہ علماء حفاظ اپنے خاندان میں ہونے پہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ آیا، ہمارے خاندان میں مفتی صاحب ہیں، پوچھ لیں گے، ان سے ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ اس لیے
ہم نے دیکھا ایک صاحب بڑے میاں ہیں، سفید داڑھی ہے، عجیب ٹوپی لگا کے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مدارس کو زکوٰۃ نہ دیا جائے. دارالعلوم حیدرآباد نے حساب پیش نہیں کیا، فلاں نے اتنا کھا لیا، فلاں نے اتنا کھا لیا. آپ کے ابا حضور کے غلام ہیں مدرسے والے کی، جب ایرا غیرہ آ کے حساب پوچھتا جائے حساب دیتے رہیں. ڈاکٹر سے جا کے حساب پوچھو، لائر سے جا کے حساب پوچھو، سیاسی لیڈروں سے حساب پوچھو، انکم ٹیکس والوں سے حساب پوچھو، اپنے ایم ایل اے اور دوسرے سیاسی لیڈروں سے حساب دیا کچھ بھی نہیں ہے. حسابات روڈ پہ کھڑے ہو کے پوچھے گا تو حساب دے دیں گے. مینجمنٹ ایسا چلتا ہے، انتظام ایسا چلتا ہے. اگر واقعتاً حسابات دیکھنا ہے، کسی مدرسے پہ اعتماد نہیں ہے، واقعتاً ہم بھی کہتے ہیں ہر مدرسہ صحیح نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں، ہم پورے مدرسوں کی طرفداری نہیں کرتے ہیں. جھوٹے، جعلی، مکار، حرام خور بھی اس فیلڈ میں بھی پائے جاتے ہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں اپنی زبانی. لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پوروں کو بدنام نہ کیا جائے، ان کی وجہ سے پورے مدارس پر انگلی نہ اٹھائی جائے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اگر آدمی کو بے اطمینانی اور بے چینی ہو تو بیٹھے ان کے ساتھ، پوچھے ان کا حساب کتاب. میں آپ کا ہاتھ پیر بننا چاہتا ہوں، آپ صحیح مجھے حساب کتاب دکھا دیے تو میں آپ کی جو خدمت ہو سکتی ہے کروں گا. نہیں دکھایا، ڈاؤٹ آیا، اطمینان نہیں ہے، چھوڑ دو، ختم. کوئی اور اطمینان والا ہوگا. ایک ڈاکٹر سے صحیح علاج نہیں ہوا، مر جائیں گے. گڑھا کھودنے کے لیے قبرستان والے کو بول دیں گے کہ ہم اب علاج نہیں ہوا، اس ڈاکٹر سے ہم مرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا ڈاکٹر دیکھیں گے، تیسرا ڈاکٹر دیکھیں گے، چوتھا ڈاکٹر دیکھیں گے. اگر ٹیلر نے کپڑے صحیح نہیں سیا تو کہیں گے نہیں اب یہاں سے ہم کپڑے پہننا چھوڑ دیں گے، صحیح نہیں سی رہے ہیں کپڑے، مارکیٹ میں اچھے کپڑے آئے نہیں، اس سے بہتر ہے ننگے رہ جاؤ، اس واسطے ننگے گھوم رہے ہیں. کیا کریں گے؟ دوسرا لباس دیکھیں گے، دوسرا ڈریس دیکھیں گے. جیسے اپنی زندگی میں آدمی آپشن رکھتا ہے، یا آپشن کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ جہاں بندہ بننا چاہیے تھا وہاں خدا کیوں بن رہا ہے؟ اپنی حیثیت پہ رہ کے بات کیا جائے جس سے بھی بات ہو رہی ہو. اس واسطے مدارس پر بے اعتمادی نہ کی جائے. ہم یہ جانتے ہیں، بہت ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں لوگ کسی آدمی کو پکڑ کے سڑک پہ مار کے لے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کس وجہ سے مار رہے تھے، چندے میں کچھ گھوٹالہ ہوا یا مسجد کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ چندہ وصول کر کے اپنی پراپرٹی بنا لیا، گھر بنا لیا. اچھا کیا جنہوں نے بھی مارا ہے، اچھا کیا ہے، ہونا چاہیے تاکہ آئندہ سے ایسے چوروں کو پھر ہمت نہ ہو. اسلام کا کانسیپٹ یہی ہے، زنا کی سزا پبلک میں دو، چوری کی سزا پبلک میں دو، مرڈر کی سزا پبلک میں دو. دینے کا اختیار قاضی اور حاکم اور گورنر کو رہے گا، پبلک کو نہیں رہے گا. یہ غلطی تو ہے، لیکن یہاں پر کون قاضی ہے، کون حاکم ہے، کون سزا دے سکتا ہے؟ اس واسطے قانون کو بعض مرتبہ پبلک کو ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، ورنہ پھر چور رائٹ نہیں ہوں گے، سدھریں گے نہیں. مارکیٹ سے ان کا شارٹیج نہیں ہوگا اگر ان کو سبق نہ سکھایا جائے. ایسے چوروں کی وجہ سے ہی ضرورت مند محروم ہو جاتے ہیں، حقداروں کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. کیا ضرورت ہے چندہ وصول کرنے کے نام پر، زکوٰۃ وصول کرنے کے نام پر؟ اللہ نے ہاتھ پیر اچھے رکھے ہیں. جتنا چندہ مسجد مدرسے کے نام پر جھوٹا جس نے بھی وصول کیا ہے اسے سن لینا چاہیے، اس نے اب تک حرام کھایا ہے، اس کی اولاد حرام کھائی ہے، وہ خود حرام خور ہے اور اپنی اولاد کو بھی حرام خور بنایا ہے. ہرگز اسلام میں جائز نہیں ہے. یاد رکھو، چوری ہوتی ہے، چاہے وہ بسلری واٹر چراؤ، چاہے وہ زمزم کا پانی چراؤ. چوری ہوتی ہے، چاہے وہ گیتا بک چراؤ، چاہے مسجد سے قرآن مجید چراؤ. چوری ہے. قرآن کی چوری جائز نہیں ہو جائے گی، زمزم کے پانی کی چوری جائز نہیں ہو جائے گی. جھوٹے مکار بن کر جعلی سرٹیفکیٹ لے کر چندہ وصول کرنا دین کے نام پہ جائز نہیں ہو جائے گا. ہماری ذمہ داری ہے. حیدرآباد میں مدارس ہیں، علماء ہیں، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس مدرسے کو دینا ہو جاؤ، تحقیق کرو، اس کے بعد ادا کرو. نہیں کرنا ہے تو یہی حالات بھگتتے رہو، ایسے ہی لٹیروں کے ساتھ لٹتے رہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بتانا ہماری ذمہ داری ہے. لوگ برقع پہن کے آ گئے تو بھی کیا کریں گے؟ بیچاری عورت غریب ہے، چاہے اندر سے وہ ہندو ہو، چاہے اسے کلمہ نہ آتا ہو، چاہے وہ غیر مسلم صرف برقع رمضان کے لیے پہنی ہو، اس سے مسلمانوں کی شبیہ بدنام ہوتی ہو، پھر بھی کہے گا بیچاری برقعے میں ہے. ارے برقعے میں کون ہے؟ اٹھا کے حجاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اتنا تو معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آدمی ہاتھ اٹھا کے دینے کے تیار ہو جائے گا، لیکن وہاں پر کوئی بدگمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اس موقع سے، مساجد میں اعتکاف کرنے کا نظام آخری عشرہ اعتکاف کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام
اپنی پوری زندگی میں مسجد نبوی میں مدینہ آنے کے بعد 10 سال پورا اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے۔ اگر کبھی چک گئی اعتکاف تو آپ نے قضا فرمائی ہے، اعتکاف کی طرف توجہ دی جائے۔ رمضان کے اس مہینے میں جماعت میں جانا یا اعتکاف کرنا، یہ سوال وہ کرتے ہیں جنہیں کچھ بھی کرنا نہیں ہوتا ہے، نہ جماعت میں جانا ہوتا ہے نہ اعتکاف کرنا ہوتا ہے، خالی تو سوال کرتے ہیں۔ اگر کسی کو واقعتاً مسئلہ جاننا ہو، رمضان کے 20 رمضان تک جماعت میں جانے کی بالکل اجازت ہے، جانا چاہیے۔ آخری عشرہ اعتکاف کا ہے، سنت اعتکاف کا، جیسے 11 مہینے 20 دن تشکیل ہوئی ہے خروج کی، اللہ کے راستے میں جانے کی، اب آخری عشرے کی تشکیل ہوگی اعتکاف بیٹھنے کی۔ اگر تشکیل اور ترغیب اعتکاف کے بجائے پھر کسی اور نیکی کی ہوتی ہے، وہ بددین ہے، وہ دین جانتا ہی نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت جانتا ہی نہیں ہے۔ پورا کام دعوت نہیں ہے، دعوت کے ذریعے سے عبادت پہ لانا ہے، دعوت کے ذریعے سے اطاعت پہ لانا ہے، دعوت کے ذریعے سے سنت پر لانا ہے، شریعت پر لانا ہے۔ اور زندگیاں گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، مرنے کو آ گئے، ایک سنت اعتکاف نہیں ملا ہے۔ کتنی منحوس زندگی ہے، ایک سنت اعتکاف نہیں ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال اعتکاف بیٹھے، اور میں ایسا دیندار ہوں کہ 1 سال بھی اعتکاف نہیں بیٹھا۔ تو اس واسطے جن کو کرنا ہو مسئلے کی حد تک، باقی نہ یہ کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں، انہیں تو چاہیے کہ اللہ کے بندوں کم از کم سیر و ضا تو لگا لو، کم از کم مسجد میں 3 دن تو گزار لو کسی نہ کسی بہانے سے۔ اور افسوس کی بات یہ بھی کہنا پڑتا ہے، ہمارے خواتین کی شاپنگوں کا حال، فلاں مسجد میں آفر، فلاں شاپنگ مال میں آفر رکھ دیا گیا 50 کو 50، آدھے ریٹ میں آپ کو دیا جائے گا، بائی 1 گیٹ 1 فری، یہ خرید لو، خیرات میں لے کے جاؤ۔ دیکھو سب ایسی ایسی بھرمار لگتی ہے کہ بھئی خیرات میں مل رہا ہے۔ فری کوئی بھی نہیں ہوتا، یاد رکھ لیجئے، فری کوئی بھی نہیں ہوتا، یا تو وہ خیرات کا ہوتا ہے یا تو دھوکے کا ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی پیجامے میں دو پیجاموں میں ریٹ پورا نکال رہا ہے، ایک فری کر کے۔ فری کوئی بھی نہیں دیتا، چونکہ اس کے والد محترم نے اسے فری نہیں دیا ہے، اس کی کمپنی نے اسے فری نہیں دیا ہے، کہاں سے وہ فری دے گا؟ تو بائی 1 گیٹ 1 فری جو بھی رہتا ہے، یہ خرید لو، خیرات میں لے جاؤ۔ ایسی بھرمار لگی رہتی ہے کہ عورتیں برقع حجاب کچھ دیکھے بغیر گھس کے اٹھا کے لا رہی ہیں، اور تو اس سے زیادہ شرم کی بات دیکھ لو مسلمان خود اپنے آپ کو کیسا بدنام کر رہا ہے۔ ایک طرف مہدی پٹنم کے وہ کپڑوں کی دکانوں پہ چلے جائیں جو پورے نان مسلم کے ہیں، پورے نان مسلم کے ہیں، صرف وہ لائٹنگ لگایا ہے، قوالی نہیں لگایا، گانے نہیں لگایا، وہ کوئی حضرت آمینہ کا قصہ، حضرت دائی حلیمہ کا قصہ، یہ سب نہیں لگایا، کوئی ڈی جے نہیں لگایا، نارمل بیٹھا ہے، لیکن بھرمار شاپنگ ہو رہی ہے، لوگ خرید رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کیوں؟ مال صحیح بیچ رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے۔ اور ادھر مسلمانوں کے فنکشن ہالوں میں دکانوں لگے ہوئے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد سے قوالی پہ قوالی، میوزک پہ میوزک، اور نعتوں پہ نعتیں، ڈی جے پہ ڈی جے لگا کے عورتوں کو بلا رہے ہیں۔ اور تو اور اتنی بدتمیزی بھی آ گئی، دکان کے انٹرنس میں مرد عورت کے کپڑے پہن کر نقالی کرتے ہوئے بلا رہا ہے عورتوں کو۔ ساری عورتوں میں شرمندگی ہو رہی ہے، مرد عورت بن رہا ہے، کنر بن رہا ہے، ٹرانسجنڈر ہو رہا ہے۔ کس کی خاطر؟ ایک جوڑا کپڑے بک جائیں، 2000 کے کپڑے بک جائیں، وہاں نان مسلم مست بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی کاروبار چل رہا ہے، یہاں پر یہ بھکاری پن چل رہا ہے، پھر بھی کوئی آنے تیار نہیں۔ کیوں؟ مال خراب ہونے کے بعد، دھوکہ ہونے کے بعد کتنا بھی کر لو کوئی خریدار نہیں ہوگا، اور یہاں پر یہ سارے حرکتیں کرنے کے بعد کوئی بکری نہیں ہوگی، اور خاموش بیٹھا، مال صحیح ہے، ریٹ صحیح ہے، لوگ لینے جا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ شریعت کی تجارت پہ آؤ، اسلام کی تجارت پہ آؤ، وعدہ خلافی چھوڑو، دھوکے کا مال بیچنا چھوڑو۔ اور ہماری عورتیں اس شادی کا، عید کا موقع ہے، بے حیائی والے لباس، پتلے آستین والے، کمر دکھنے والے، چھوٹے آستین والے، ٹائٹ کپڑے، ہیروئنوں کے کپڑے، بے حیائی اور فحاشی کی عام کرنے والی عورتوں کے کپڑے پہن رہی ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ وہ زمانہ اللہ کی نیک بندیوں کا کیسا تھا، جہاں پر ایک بادشاہ نے اپنی پبلک پر جب وہ جرمانہ لاگو کر دیا، لوگ وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکے، ایک مالدار عورت کے پاس گئے کہ تمہیں ہماری مدد کر دیں تو اچھا ہوگا، ہم وہ جرمانہ، وہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے جسم میں پہننے والے سونے چاندی کے زیورات نکال کر دیے، یہ لے جا کے تمہارے بادشاہ کو دے دو، تمہارا سارا جرمانہ اور ٹیکس ادا ہو جائے گا۔ ٹوکری میں رکھ کر، کپڑا ڈھانپ کر اس نے اپنا سونے چاندی کے زیورات 3-4 کلو اس زمانے کا سونا لے جا کے دیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا حیران ہو گیا، عورت نے اپنے زیورات دیے، میں مرد ہوں،
میں بادشاہ ہوں اور رعایا پبلک میں سے ہے، وہ ہیلپ کر رہی ہے اور میں ظلم کر رہا ہوں۔ بادشاہ کو شرم آئی اور اس نے کہا کہ میں جرمانہ معاف کرتا ہوں، ٹیکس معاف کرتا ہوں، لے جا کے یہ سونا زیورات اس عورت کو واپس کر دو۔ جب لوگ لائے واپس کرنے کے لیے تو اس عورت نے سوال کیا، میرے زیورات کو تم نے، تمہارے بادشاہ نے دیکھا اور ہاتھ لگایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں دیکھا اور ہاتھ لگایا ہے۔ تو اب وہ عورت کہتی ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اب وہ زیور میں پہنوں جس زیور کو کسی باہر والے مرد نے ہاتھ لگایا اور دیکھا ہے۔ کتنا مال ہے اور غیرت بھی کیسی ہے۔ اور جو عورتیں اندر پہننے کے کپڑے ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کی دکانوں پر ڈسپلے پہ لٹکتے رہتے ہیں، ڈسپلے پہ لٹکتے رہتے ہیں اندر پہننے والے کپڑے، بیچنے والا مسلمان، گزرنے والے مسلمان، اور ادھر حال یہ ہے کہ سونا چاندی غیر مرد نے ہاتھ لگا دیا تو یہ عورت کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں یہ پہنوں۔ کیسی ان لوگوں کی حیات تھی، اور آج ہمارے کا حال کیا ہے۔ آخری عشرے کی قدر کی جائے، شب قدر اسی عشرے میں ہے، طاق اسی عشرے میں ہے۔ اسلاف رمضان کے آخری عشرے کا، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا عبادت کی خاطر بہت اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا، آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کا اہتمام فرمایا، طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام فرمایا۔ اس لیے آخری عشرے کی قدر ہو، وہ نہ ہو جو بدتمیزی عام ہو رہی ہے ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں۔ عورتیں آخری عشرے میں پہلے سے زیادہ باہر نکل جاتی ہیں، پہلے سے زیادہ بازار گرم کر دیے جاتے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک مسئلہ یہ بھی لوگوں نے چھیڑ رکھا ہے، خواتین اعتکاف کہاں بیٹھیں گی؟ مارکیٹ میں نئے نئے چوزے پیدا ہو رہے ہیں، جنہیں دین اور شریعت کا کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ مفتی اعظم بنے بیٹھے ہیں۔ لوگ پتہ نہیں کس کو مفتی مان لیتے ہیں، مفت میں مل گیا تو مفتی بن گیا، فری میں کوئی ویڈیو بنا دیا تو مفتی بن گیا، تھوڑا جی حضوری کر دیا تو مفتی بن گیا، یا حیدرآباد میں بیٹھ کر افریقہ کے مفتی اعظم کی مان رہے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں افریقہ کے مفتی اعظم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، پوری دنیا کے مسائل وہی بتائے گا، باقی دنیا کے دوسرے ملکوں کے صوبوں کے مفتیان اکرام کے سر مڑاتے بیٹھیں گے؟ کیسی نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا جانتی ہے عورت کو نماز کہاں پڑھنا افضل ہے، مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر میں پڑھنا افضل ہے؟ افضل کہاں پر ہے؟ کسی بھی مسلک والے سے پوچھ لو، ہمارے اہل حدیث بھائیوں سے پوچھ لو، افضل کہاں پر ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ کسی ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں نہیں مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ کوئی ایک حدیث دکھا دے، آج تک نہیں دکھا سکا کوئی بھی۔ جب نماز 10 منٹ کے لیے آ کے پڑھنا مسجد میں افضل نہیں گھر میں افضل ہے، تو 10 دن کا اعتکاف کہاں پر افضل ہوگا؟ 10 منٹ کے لیے آ کے جانا افضل نہیں ہے، 10 دن کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ جانا، عورتوں کا اعتکاف کہاں سے افضل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا، حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسجد میں خیمہ لگایا۔ نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے ناراض ہو کر یہ فرمایا تم اسے نیکی سمجھتی ہو، اور اپنا خیمہ بھی اٹھا لیا اور اپنا اعتکاف بھی چھوڑ دیا۔ گھر کی عورتیں نبی کی مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھیں تو اللہ کے نبی نے اپنا اعتکاف بھی ختم کر دیا اور شوال میں اپنے اعتکاف کی قضا فرمائی۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی مسجد میں عورتوں کے اعتکاف کو پسند فرماتے ہیں، فرماتے تو پھر کیوں اپنا اعتکاف ختم کرتے؟ کیوں اپنے ازواج مطہرات کا اعتکاف ختم کر دیا؟ اور اس کے بعد ایک حدیث دکھا دو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد ازواج مطہرات نے نبی کی مرضی کے بغیر پھر مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھا ہو۔ ایک حدیث نہیں ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات اور صحابیات اعتکاف نہیں بیٹھتی تھیں؟ محدثین کیا لکھتے ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ أَيْ فِي بُيُوتِهِنَّ لِمَا سَبَقَ مِنْ عَدْمِ رِضَائِهِ لِفِعْلِهِنَّ۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں صحابیات نے ازواج مطہرات نے اعتکاف بیٹھا، لیکن گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں نہیں بیٹھا۔ پورے خیر القرون کے زمانے میں کوئی ایسا صحابی ایسا تابعی نہیں گزرا جس نے یہ ترغیب دی ہو عورتوں کو مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھنا چاہیے، کسی نے ترغیب نہیں دی ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج عورتیں بھی مفتیہ بننے چلی ہیں۔ صحیح ڈھنگ کی بیوی بن جائے، ڈھنگ کی بیٹی بن جائے، ڈھنگ کی ماں بن جائے، ڈھنگ کی گھر کی بہو بن جائے، وہ بننے تیار نہیں ہے۔ ہمارے فیلڈ میں دخل اندازی کرنے چلے ہیں، مفت کی عزت چلی جائے گی، مفت میں عزت جائے گی اگر اس طرح بگری پہ آ جاؤ گے۔ عورتیں بیان کرنے لگیں کہ کہاں ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عورتوں کا اعتکاف؟ ہم نوکر ہیں تمہارے، جب تم ثبوت مانگتے جاؤ ہم ثبوت پیش کرتے جائیں، اگر معلوم کرنا ہو تو آؤ
دو زانو بیٹھو، طالب علم کی طرح، اسٹوڈنٹ کی طرح بیٹھو، سامنے بھکاری بنو، مجبور بنو، اگر سوالی بننا ہو، ہمیں غلام بنا کے حدیث کہاں پیش کرو؟ حدیث پیش کرنے واسطے آپ کے ابا حضور نے خریدا ہے، جب آپ پوچھتے جائیں ہم حدیث پیش کرتے جائیں۔ ایک حدیث تم دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہو کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، گھر میں اعتکاف نہ بیٹھیں، ایک حدیث دکھا دو۔ عورتوں پر اعتکاف نہیں ہے، صرف مردوں پہ اعتکاف ہے، کوئی ایک حدیث دکھا دو۔ عجیب ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے، لوگ سوال اس سے کرتے ہیں جو خاموش رہتا ہے، ہاں جب بولنے پہ آتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں ہاں کچھ ہے۔ جنگل اس وقت تک آدمی سمجھتا ہے کہ جب شیر کی دھاڑ جب تک نہ آئے تو سمجھتا ہے یہاں سب ہرن رہتی ہے، جب شیر کا دھاڑ پیدا ہوگی تو سمجھے گا نہیں یہاں پر بھی کوئی شیر رہتا ہے، یہاں پر بھی کوئی بادشاہ رہتا ہے۔ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوگا، اب مسجد میں اعتکاف عورتوں کا مناسب نہیں ہے، اس سے بے حیائی پھیلے گی۔ صحابیات اور ازواج مطہرات نے گھر میں اعتکاف رکھا ہے، مسجد میں اعتکاف نہیں رکھا۔ عورتوں پر بھی اعتکاف ہے، تراویح مردوں پر ہے، روزے مردوں پر ہیں، زکوٰۃ مردوں اور عورتوں پر ہے، ویسے یہ سارے امور عورتوں پر بھی ہیں، اس واسطے عورتوں کے بھی اعتکاف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔